بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بہت پیسہ کماتے ہیں، بہت اچھی سیلری ہے، بزنس بہت اچھا ہے، بہت پیسہ گھر میں آتا ہے، بہت مال و دولت حاصل ہوتی ہے، لیکن کہاں جاتی ہے، کہاں خرچ ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال آتا ہی نہیں، دولت ملتی ہی نہیں، ہمارے کاروبار بند ہیں، ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ دونوں معاملات کے پیچھے راز کیا ہے، آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ رزق بند ہو جانا، رزق کا نہ آنا اور پھر آ کے چلے جانا، ہمیشہ اس کی وجہ جادو نہیں، ہمیشہ اس کی وجہ یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے تعویذ کر دیے، آپ پہ کسی نے جادو کر دیا، کسی نے بندش کر دی۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری اپنی غفلت اور ہمارے اپنے جو اعمال ہیں وہی ہمارے رزق کو روکنے کا سبب بن جاتے ہیں، وہی بے برکتی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے ایسے اعمال جو رزق کو روک دیتے ہیں اور جو برکت کو ختم کر دیتے ہیں، وہ کون سے ہیں۔ اگر ان اعمال سے بچا جائے، ان چیزوں سے بچا جائے تو انشاءاللہ رزق کی فراوانی ہوگی۔ سب سے پہلے تو گناہ۔ یاد رکھیں، گناہ انسان کے رزق کو کم کر دیتا ہے، بلکہ گناہ انسان کے رزق کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ مومن جو کلمہ گو بھی ہو اور پھر گناہ بھی کرے تو اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور اس کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ تو گناہوں سے بچے، انشاءاللہ رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا بھی انسان کو رزق سے دور کرتا ہے، یہ بھی بہت بری عادت ہے، اس سے بھی بچیں۔ نماز کی پابندی نہ کرنا۔ جی ہاں، میں نے یہ نہیں کہا کہ نماز نہ پڑھنا، نماز نہ پڑھنا تو یہ تو بہت عظیم گناہ ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے اور خود رسول اللہ سے بھی یہ حدیث ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان میں جو فرق ہے وہ نماز ہے۔ یعنی جہاں نماز ہے وہاں ایمان ہے، جہاں نماز نہیں ہے وہاں کفر ہے، وہاں ایمان نہیں۔ تو جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے، ایک تو پڑھتے نہیں، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کی پابندی نہیں کرتے ہیں، کبھی دیر سے پڑھ دی، کبھی قضا کر دی، تو ایسے لوگوں سے بھی رزق دور ہو جاتا ہے اور بے برکتی ہوتی ہے۔ ناشکری۔ جب بھی انسان کو رزق ملتا ہے تو وہ ناشکری کرتا ہے، یہ رزق تھوڑا ہے، یہ میری سیلری اچھی نہیں ہے، تو میرا رب مجھ سے راضی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ناشکری میں آتی ہیں۔ تو ناشکری کرنے سے بھی رزق آپ سے ناراض ہوتا ہے۔ حرام رزق کی ملاوٹ کرنا۔ اپنے رزق کو جتنا پاک رکھیں گے اتنا زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور اتنی زیادہ برکت آئے گی۔ تو حرام کی ملاوٹ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ والدین کی نافرمانی بھی آپ کو رزق سے دور کرتی ہے۔ صبح دیر تک سونا۔ روایات میں بہت زیادہ ملتا ہے کہ جو انسان صبح سویرے اٹھتا ہے اس کی رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو سویا رہتا ہے روایات میں ہے کہ اس کے مقدر سوئے رہتے ہیں، اسے رزق نہیں ملتا۔ فضول خرچی کرنا۔ فضول خرچ یقیناً شیطان کے بھائی ہیں، تو فضول خرچی بھی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے اور اس کے رزق میں کمی کر دیتی ہے۔ وعدہ خلافی کرنا۔ وعدہ خلافی بھی بہت برا عمل ہے اور اس سے بھی بچیں۔ صدقہ نہ دینا۔ صدقہ دیں، صدقہ دینے سے بھی آپ کا رزق بڑھے گا، اور جو لوگ صدقہ نہیں دیتے، جو اپنے مال میں سے، اپنے رزق میں سے اللہ کی راہ پہ خرچ نہیں کرتے، انہیں بھی رزق میں برکت نہیں ہوتی۔ گھر کی صفائی نہ کرنا۔ اکثر عورتیں گھر کی صفائی نہیں کرتی ہیں، گھر میں جالے بن جاتے ہیں، گھر میں گندگی ہوتی ہے۔ تو جس گھر میں جالے ہوں، جس گھر میں گندگی ہو، وہاں بھی رزق کے فرشتے، وہاں بھی برکت کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو اپنے گھر کو صاف رکھیں تاکہ اللہ و آل محمد آپ سے راضی ہوں اور رحمت کے فرشتے آپ کے گھر آئیں۔ اور آخری، رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا۔ لوگوں سے آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کی زبان کیسی ہے، آپ کا اثر و رسوخ اپنے معاشرے میں کیسا ہے، اپنے رشتہ داروں سے آپ کا لین دین کیسا ہے، یہ چیزیں بھی آپ کی برکت کا باعث ہیں۔ تو ان چیزوں کو بھی سمجھیں اور کوشش کریں ہم ایسے اعمال کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور جب اللہ راضی ہوگا خود بخود رستے بھی کھلتے جائیں گے اور خود بہت رزق ہمارے پیچھے پیچھے ہوگا انشاءاللہ۔ تو خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم آل محمد کے راستے پہ قائم رہیں، اور خداوند عالم ہم سب کے گناہ معاف کریں، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔